الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول نبی الکریم. ابھی آپ نے سورہ اعراف کی 3-4 آیات کو سنا، 96، 7، 8 اور 99 تک. اس کی رواں ترجمانی ایسے ہے: اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول لیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا اور جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پہ رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ کہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پہ دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے. اس آیت میں 96 میں کیا خبر دی گئی ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی دو شرائط ہیں، اور تیسری شرط ہے بستیوں کے لوگ جو ہیں. یعنی اگر انفرادی تقوی کی بات نہیں ہو رہی، انفرادی عابد و زاہد لوگ تو ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن اگر ایک میجورٹی پاپولیشن جو ہے کسی بھی جگہ کی، شہر کی اور ملک کی، بستی کی، اس طرح کی ہو جو ایمان اور تقوی کی روش پہ چل رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ جو ایڈیشن ہے، آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لہذا یہ جو برکتوں کے دروازے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ایمان اور تقوی کے جواب میں ہے. اگر پوری بستی کا مجموعی تاثر یہ ہو کہ وہ ایمان اور تقوی کی روش پہ چل رہے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں چلیں گے تو پھر جیسا بھی وہ کمائی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کا حساب کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ تو آتی ہی ہے اگر لوگ اجتماعی طور پہ ایمان اور تقوی پہ نہ چل رہے ہوں. آج کی گفتگو جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ یہ برکت کیا ہے. اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثریت ہے اسی زوم میں ہوتی ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں، جو اچیومنٹس ہوتی ہیں، وہ ہماری محنت سے یا ہمارے علم سے یا ہمارے کانٹیکٹ سے یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں اس کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہے، اور بکثرت اور ہماری عام طور پہ اس میں توجہ جو ہے کم ہے. سب سے زیادہ جو برکت ہے وہ قرآن مجید میں ہے، جیسے کہا گیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ بھی ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت ہے، برکت والی ہے. قرآن بابرکت کہلانے کا سب سے حقدار ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خیر اس میں ہے اور بھلائی اس میں ہے. بھلائی کا ثابت ہونا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا برکت ہے، اور بھلائی کا زیادہ ہوتے رہنا یہ بھی برکت ہے. برکت جو ہے کسی چیز میں اللہ کی طرف سے بھلائی کا ثابت ہونا، اس میں بڑھوتری کا پایا جانا ہے. جب کسی چیز میں برکت آ جائے تو اس کے فائدے اور کثرت کے بارے میں فکر نہ کرو. اور جو کمائی اور وقت جو ہے، کمائی یعنی رزق اور برکت، جو وقت ہے برکت سے خالی ہے وہ بے وقت ہے. ایسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں جس کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہو جائیں. اسی طرح ایسی اولاد، ایسی بیوی اور ایسا کام جو برکت سے آ رہی ہوں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر کے مخلوق پہ بہت بڑا احسان کیا. یہ بات اس کی فضیلت بے شمار فوائد پہ ڈپینڈ کرتی ہے، پہ دلالت کرتی ہے. برکت کا جو سوال ہے، ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے مکہ میں، جو وادی غیر ذی زرع تھی پہلے. تو گھر میں نہ تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی کو گھر میں موجود پایا تو اس سے پوچھا تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ ان کے کھانے پینے میں برکت ڈال. اور رسول نے فرمایا کہ ابراہیم کی برکت کی دعا جو ہے اس کا اثر آج تک ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے صحیح بخاری میں.
اورول بارکی جو ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 دینار دیا تاکہ میں آپ کے لیے ایک بکری خرید کے لاؤں۔ اب وہ مدینہ کے شہر میں ارد گرد تو بکری 1 دینار کی آتی تھی، تو وہ ذرا دور چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 بکریاں خریدی، پھر ایک بکری کو 1 دینار کی عوض بیچ دیا، اور ایک بکری اور 1 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کے لیے تجارت میں برکت کی دعا فرمائی، جس کے بعد اگر وہ مٹی کا سودا بھی کرتے تو ان کو اس میں بھی نفع ہوتا۔ اسی طرح حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری والدہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم انس کے لیے اللہ سے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کے مال میں اور اولاد کو زیادہ کر، اور جو تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کریں، بابرکت چیزوں کی ہرس کریں۔ جیسے ہم روزانہ عشاء کی نماز میں دعائے وطر میں یہ کلمات پڑھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہم اہدنی فی من ہدایت، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت دی، اور مجھے اپنا دوست بنا، ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے اپنا دوست بنایا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی اس میں برکت فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا، بے شک تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب تیری ذات بڑی بابرکت ہے اور بلند و بالا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن تیمیہ جو ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، جب اہل مدینہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ پہ ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اطاعت کی، اس کی برکت سے ان کو دنیا و آخرت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح جو بھی مومن صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے گا وہ آپ کی اطاعت کرے گا، اسے اس کے سبب ایسی طریقے سے برکات نصیب ہوں گی جس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ایک اہم چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کیا کسی چیز کی کثرت جو ہے وہ اس کے برکت ہونے پہ دلالت کرتی ہے؟ کسی چیز کی کثرت اس کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اچھی وہ چیزوں سے برکت ہو، اگرچہ تھوڑی ہو، بابرکت چیز دیکھنے میں اگر تھوڑی بھی ہو لیکن کتنی بے برکتی والی چیز سے افضل ہے۔ اس لیے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 100 میں کہا گیا، کہہ دے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے، ایک آدمی اگر غلط طریقے سے کمائی کر رہا ہے، غلط اسباب اختیار کر رہا ہے، غلط بزنس کر رہا ہے اور بلڈنگیں کھڑی کر رہا ہے اور کاروبار چمکا رہا ہے، لیکن ایک آدمی جو رزق حلال سے کچھ کام کرتا ہے تو اللہ کے ہاں جب روز قیامت حساب کتاب ہوگا تو کسے فلاح ملے گی؟ لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے بابرکت ہونا جس سے صاحب علم لوگ جو ہیں وہی بہراور ہیں۔ تو خیال رہے کہ وہ وقت جو ہے بابرکت ہے جس میں کثرت کے ساتھ اعمال صالح کیے جائیں، وہ وقت بابرکت ہے جس میں کثرت کے ساتھ صالح اعمال کیے جائیں، وہ علم بابرکت ہے یعنی جسے علم نافع کہتے ہیں، جس پہ عمل کیا جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ اور وہ مال بابرکت ہے جسے کفایت شعاری اور قناعت پسندی حاصل ہو، وہ صحت بابرکت ہے جسے سکون اور سلامتی نصیب ہو، اور وہ اولاد بابرکت ہے جو نیک ہو، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ بیوی بابرکت ہے جو خامن سے حسن سلوک سے پیش آئے، اولاد کی اچھی تربیت کرے، حسن تربیت سے زندگی گزارے۔ اسی لیے مومن کی سعادت کی جو 3 باتیں بتائی گئی ہیں اس میں ایک اچھی بیوی، ایک کھلا گھر اور ایک اچھی سواری ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند لگے، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عمر کی زیادتی سے مراد اسے برکت کا شامل ہونا ہے، ایسے آدمیوں کے نیکی کاموں کی توفیق ملتی ہے، وہ تھوڑے ہی عرصے میں اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے جو اس کے علاوہ دوسرا بہت زیادہ عرصے میں حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک چیز کا خیال رہے کہ رزق جو ہے، جو پیسہ آتا ہے بندے کے پاس،
وہ کئی طریقے سے ہے، ہدیہ یا تحفے کی شکل میں، وراثت کی شکل میں، حق مہر کی شکل میں، تنخواہ کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں. لیکن جس سے یہ پیسہ مل رہا ہے اس کے سوچ کا انداز اور اس کی نیت جو ہے اس کا بھی برکت سے بہت زیادہ تعلق ہے. اس سلسلے میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے دیا، میں نے پھر مانگا تو آپ نے دیا، میں نے تیسری مرتبہ تو آپ نے پھر دیا. تو پھر آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہے، جو اسے سخاوت اور استغنا کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس مال میں برکت ہے، اور جو اسے لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے اس مال میں برکت نہیں ہوتی. وہ اس سے آدمی کی طرح بن جاتا ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا. مال وہی ہے لیکن لینے والے کی جو نیت ہے، کیا وہ لالچ کی نیت ہے یا سخاوت اور استغنا کی نیت ہے، اس سے برکت آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا دار و مدار اسی چیز پہ ہے کہ جسے مال مل رہا ہے اس کی نیت کیا ہے اور اس کا سوچ کا انداز کیا ہے. لیکن اکثر لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں واضح کیا کہ برکت بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے. اور لوگوں کی سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی کہ کھانا تو اس لیے کھایا جاتا ہے تاکہ بھوک دور ہو، لیکن کھانے سے اگر بھوک دور نہ بھی ہو تو بے فائدہ ہے. ایسے مال اس لیے کہ اس سے نفع اور فائدہ ہو. اگر مال کی کثرت ہو مگر فائدہ نہ ہو تو ایسا مال ہونا نہ ہونا جو ہے وہ برابر ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ بابرکت چیز کا ارادہ کریں، بابرکت چیز کی تلاش میں رہیں اور اسی کو اختیار کریں. جب متعدد چیزوں کا اختیار دیا جائے تو اس چیز کو اختیار کریں جس کے بابرکت ہونے کی طرف شریعت نے رہنمائی کی ہو. بابرکت چیز اگر تھوڑی بھی ہو تو اس چیز سے بہتر ہے جس میں برکت نہ ہو. اسی لیے یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی کہ کہہ دو ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، اور ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیت پہ بھی غور و فکر کریں. آئیے اب چند اسباب کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے برکت جو ہے حاصل ہوتی ہے. ابھی سورہ مائدہ کی جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں ہے کہ واقعی بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. تو ایمان اور تقوی دو کیفیتیں ہیں. پھر زمین سے اور آسمان سے برکتیں کھول لیتے، لیکن انہیں جھٹلایا. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے تو ان پہ آسمان سے بارش کی صورت میں برکات کا نزول فرما کے بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور زمین سے پھل اور اناج اگا کر برکات اللہ نازل کرے گا. انہیں سواری کے لیے جانور دے گا اور امن و سلامتی عطا کرے گا. اور اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے کہ اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آئیں اور ڈرتے رہیں اور یعنی تقوی اختیار کریں تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کریں گے، انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کریں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تقوی کے اعتبار سے سب لوگوں سے آگے تھے، اس لیے ان پہ ہمہ وقت برکتوں کا نزول ہوتا تھا. تقوی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں اس کی اطاعت کریں، نافرمانیوں کو چھوڑیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، واجبات کی ادائیگی اور مشتبہات کا ترک کرنا بہترین تقوی ہے. اور جب جائز کاموں پہ عمل کیا جائے اور مکروہات کو چھوڑ دیا جائے تو یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے. اور ہم سب کے لیے تقوی ضروری ہے تاکہ ہدایت ملے. اس سورہ الف لام میم کے شروع میں ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. دوسری جو وجہ ہے، سبب ہے برکت کا، وہ دعا ہے. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنا وقت، مال، بیوی، اولاد اور تمام معاملات میں برکت کی دعا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ سے عموماً برکت کا سوال کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ جنگ خندق میں جب مہاجر اور انصار مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی کمر پہ مٹی لاد کے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس وقت تک اسلام کے لیے بیعت کی جب تک ہماری جان میں جان ہے. نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کا جواب دیتے، اے اللہ، آخرت کی خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں، بس تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا مختلف جو مواقع ہیں اس کے بارے میں کہ شادی کرنے والے کو ہم یہ دعا دیں، اللہ تیرے لیے اور تیرے اوپر برکت نازل کرے اور تم دونوں کو خیر پہ جمع کرے۔ نبی اکرم کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، بتایا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے کہا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا بھی ہو۔ اسی طرح حضرت جابر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم نے پوچھا کہ کس سے تم نے شادی کی ہے، قواری سے کہ دوسری سے؟ تو انہوں نے کہا میرے باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کی 7 یا 9 بیٹیاں ہیں، تو مجھے ناپسند لگا کہ ان جیسی قواری سے شادی کروں، لہٰذا میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی تربیت کر سکے، یا بیوہ اور متعلقہ سے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب حضرت فاطمہ سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کرنے سے پہلے مجھے مل لینا۔ جب وہ ملے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈالا اور کہا اے اللہ ان میں ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح حضرت زینب بن جہش سے جو ان کی شادی رسول اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے صحیح بخاری صحیح مسلم اس کا ذکر ہے کہ نبی اکرم حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف گئے اور کہا السلام علیکم، اے گھر والوں تم پہ سلام ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی زینب کیسی لگی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کی طرف گئے، ان سے وہی کہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، جواب میں سب نے وہی کہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ کے گھر آئیں، تو عورتوں نے ان سے کہا تم پہ خیر و برکت ہو، تو تمہارا نصیب جو ہے وہ اچھا ہو۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب ہم کوئی پسندیدہ چیز دیکھیں تو برکت کی دعا کریں، اور فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی میں اور اپنے آپ میں یا اپنے مال میں کوئی خوش کن چیز دیکھے اس کے لیے برکت کی دعا کرے، اس لیے کہ نظر جو ہے برحق ہے۔ اور انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اپنے کھانے میں برکت کے لیے الفاظ میں دعا کریں، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال، ہمیں سے بہتر چیز جو ہے عطا فرما۔ اصل جو عربی کی ٹیکسٹ ہے وہ تمام دعاؤں کی کتابوں میں ہے، اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم اسے استعمال کر سکیں صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پہ۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو شخص کھانا کھلائے اس کے لیے اس الفاظ میں برکت کی دعا کریں، اے اللہ ان کی رزق میں برکت ڈال، ان کو معاف کر، ان پہ رحم فرما۔ اسی طرح جب کسی کو کھانے کا تحفہ دیا جائے تو ہدیہ یہ تحفہ دینے والوں کو یہ دعا دے بارک اللہ فیکم، اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے۔ پھر ہدیہ یہ تحفہ دینے والا جواب میں کہے وفیکم بارک اللہ، تمہیں بھی اللہ برکت دے۔ اسی طرح جب کسی کی لونڈی عورت جانور ملے تو اس کے بال پکڑ کے برکت کی دعا کرے اور کہے اے اللہ میں اس کی بھلائی، اس کی جبلت یعنی نیچر کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، میں اس کی برائی، اس کی جبلت کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگر اونٹ ہے تو اس کی کوہان کو پکڑ کے یہ دعا کرے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں جب کوئی نیا پھل آیا جاتا تو آپ فرماتے ہیں اللہ ہمارے شہر میں پھل میں مد میں اور سا میں جو کہ وزن کے اور والیوم کے پیمانے تھے اس وقت برکت نازل فرما، پھر وہ پھل جو ہے سب سے چھوٹے بچے کو دیتے۔ ایک اور سبب جو برکت کا ہے وہ حلال کمائی ہے۔ ہم سب جو مرد حضرات اور جو لوگ بھی جابز کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان پہ اس کو بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے مال میں برکت آتی ہے، جو بغیر حق کے حاصل کرتا ہے اس آدمی کی طرح جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا سیر نہیں ہوتا، کوئی پیٹ نہیں بھرتا۔ اور جو رزق اللہ نے مقدر لکھا ہے اس پہ قناعت کرنا، اس پہ راضی ہونا، جو دوسرے پاس ہے اس کی لالچ نہ کرنا، نہ اس سے مانگنا، یہ برکت حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔
اگر جس کا رزق بہت تھوڑا ہو لیکن دوسرے سے مانگنا اور دل میں لالچ رکھنا یہ برکت کے ختم ہونے کا بہت بڑا سبب ہے، اگرچہ ایسے آدمی کو بہت زیادہ رزق بھی مل جائے۔ تو نیکی کے کاموں پہ مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، خوشی اخلاص کے ساتھ حق ادا کرنا بھی باعث برکت ہے۔ ایک اور جو سبب ہے وہ ہے کاروبار میں سچ بولنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بزنس میں تجارت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار کریں گے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ سارا جو چیز ہے، روزانہ ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کے نام پہ اور مختلف طریقوں سے کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی سچ بولتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وہ دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں ان کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں، ہر چیز کی وضاحت کریں تو اس سودے میں ان دونوں کے لیے برکت ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیوب و نقائص کو چھپائیں تو سودے سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات جس سے بہت ہی لاپرواہی آج کل ظاہر ہوتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آپ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں جائیں، پتہ لگتا ہے دکانیں اب 11-12 بجے جا کے کھلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ معاملات میں، تجارت میں، حصول علم میں صبح کا وقت اختیار کرنا جو ہے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت ڈال دے، اور جو نحوست کے اوقات ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے بغیر وجہ کے جاگنا، وہ جو ہے برکت کے اوقات نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو صبح کے وقت روانہ کرتے، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ انسان جب اس وقت سے فائدہ اٹھائے یعنی صبح کے وقت سے تو سارا دن برکت محسوس کرتا ہے، صبح کو ضائع کرے تو سارا دن اس کا نقصان جو ہے وہ اسے محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اسلاف اور ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ صبح کے اوقات سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے کیونکہ وہ وقت میں برکت حاصل کرنے کی حرص رکھتے تھے۔ سلف صالحین کے نزدیک صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک سونا مکروہ ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے غنیمت والا ہے اور سفر کرنے والوں کے لیے وقت بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ وقت جو ہے رزق کی تقسیم اور برکت کا ہے، اس میں صرف ایسے ہی سونا چاہیے جسے کہ بہت بڑی مجبوری ہو۔ عقل صبح کے اوقات میں دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ کامل اور بہتر ہوتی ہے، خاص طور پہ طلب علم اور اس جیسے دیگر اہم کاموں کے لیے وقت جو ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح کھانے کے جو آداب ہیں اس میں سنت کا اہتمام کرنا بھی برکت کا باعث ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا تم علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر کھاتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پہ جمع ہو کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھا کرو، اسے کھانے میں برکت آئے گی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی اس چیز کی تائید ہوتی ہے کہ جمع ہو کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 3 کا کھانا 4 کو۔ ایک اور موقع پہ کہا کہ ایک آدمی کھانا 2 کو کفایت کرے گا، 2 کا 4 کو، اور 4 کا 8 کو۔ اس حدیث میں کھانے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اگر سے کھانا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مل کر کھانے سے وہ سب کو کفایت کرے گا، اس میں برکت آ جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جمع ہو کے کھانا برکت کی وجہ سے سب کو کفایت کرتا ہے، اور کھانے میں جتنا اجتماع ہوگا اس میں اتنا برکت ہوگی۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی جو ہے وہ بھی باعث برکت ہے، بسم اللہ نہ پڑھنا جو ہے وہ برکت کو روک دیتا ہے، حتیٰ کہ جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، لہذا تم اس تھال یا پلیٹ کے کناروں سے کھانا کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ۔ اور کھانے کے برتن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ اس کناروں سے کھاؤ، درمیان کو چھوڑو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس میں کہاں پہ برکت ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں تمہارے لیے برکت ہے، کہ جو کھانا انسان کے سامنے ہے اس میں برکت ہے،
انسان کو علم نہیں کہ جس نے کھا لیا اس میں برکت، یہ اس کی انگلیوں کے ساتھ اس میں برکت ہے، جو برتن میں نیچے رہ گیا اس میں برکت ہے، جو لقمہ نیچے گر گیا اس میں برکت ہے۔ اس لیے انسان کو برکت کے حصول کے لیے مکمل کھانے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کھانے میں برکت دراصل اس کا زیادہ اور نفع مند ہونا ہے، جس سے غذا حاصل ہو، تکلیف سے نجات ملے، اللہ کی عبادت کے لیے طاقت بھی حاصل ہو۔ اسی طرح کھانے کو رکھ چھوڑنا تاکہ اس کی حرارت جو ختم ہو جائے، یہ بھی باعث برکت ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ سریت تیار کرتی تو کسی سے ڈھانپ کے رکھتی حتیٰ کہ حرارت ختم ہو جاتی، پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا ایسا کرنا بہت زیادہ برکت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی کوئی امر کا کوئی خاص کام ہو تو مشورے سے اور استخارے سے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور استخارہ کی جو دعا ہے اس کے بھی آخر پہ یہی ہے کہ یہ کام کو میرے لیے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ لہذا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال جو ہے کیا گیا ہے۔ اور اس طرح ایک اور جو سبب ہے برکت کا وہ قناعت ہے۔ قناعت جو ہے، جو آدمی رزق کما رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے تو وہ اگر قناعت کا رخ اختیار کرتا ہے اس کی سوچ میں، طرز میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو رزق عطا کرتا ہے اس کے ساتھ اسے آزماتا ہے کہ تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اسے وسیع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے لوگوں سے مانگنے سے بے پرواہ ہو جانا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا بھی برکت کے اسباب میں سے ہے۔ ایک اور سبب جو ہے وہ باہم عدل کا اور انصاف کا معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ عموماً طور پہ مسلمان جو ہے بابرکت ہے، اور مسلمان وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو کہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، سنت رسول پہ بھی چلتے ہیں، ہر کام میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی اسباب اختیار کرتے ہیں جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جو مسلمان اپنے اسلام پہ قائم ہو، شریعت کے بیان کے مطابق اور احکام و نواہی عمل پیرا ہو، بڑا بابرکت ہے، نفع بخش ہے۔ اس طرح قرآن مجید جیسے کہ پہلے ذکر کیا بابرکت کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کی، بہت بابرکت ہے، تاکہ اس کی آیات پہ تم غور و فکر کرو اور عقل والے لوگ جو اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور قرآن مجید اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا نام بابرکت و مبارک رکھا جائے، کیونکہ اس میں منافع ہے، خیر ہے اور برکت کی بے شمار وجوہات ہیں۔ اس طرح سورہ بقرہ کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑ دینا جو ہے وہ حسرت کا باعث ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نور میں ہے کہ جو تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو لوگوں پہ سلام کہو، زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسلام کے مکمل بہترین الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بتایا کہ میرے بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہے، تیرے اوپر برکت ہوگی، تیرے گھر والوں کو بھی برکت ہوگی۔ اس طرح حجامہ جو کروانا ہے، یہ بھی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی نوید دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، حجامہ کروانا، شہد پینا اور داغنا، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ نہار منہ جو ہے حجامہ کروانا بہت اچھا ہے، اس میں شفا اور برکت ہے۔ یہ چیز عقل کو زیادہ کرتی ہے، یادداشت کو مضبوط کرتی ہے۔ جو کہ اللہ کے نام سے حجامہ لگوانا چاہے وہ جمعرات کے دن لگوائے، جمعہ ہفتہ اتوار کے دن نہ لگوائے، سوموار اور منگل کے دن لگوائے، کیونکہ ان دنوں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے بیماری کو دور کیا۔ بدھ کے دن بھی سینگی لگوانی، یہ حجامے سے بچو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایوب کو علیہ السلام کو بیماری میں ڈالا۔ کوڑ اور برس کی بیماری جو ہے بدھ کے دن یا رات کو نکلتی ہے۔
اس طرح بارش کے پانی کو بھی کہا گیا نزلنا من السماء ماء مبارکن، ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برکت نازل کی ہے، لوگوں کے گروہ نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ یہ بارش کی برکات ہیں کہ لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، پھل اور سبزیاں درخت اگتے ہیں، بارش کی وجہ سے زمین میں حسن آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے رہنے سہنے کے لیے بچھایا ہے اور لوگ زمین سے برکات اور بھلائیوں کو سمیٹتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ کھیتی گھاس وغیرہ اگانے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پہ بارش کو نازل کرتے ہیں اور اسے بابرکت جو ہے بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم نے کہا کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں اکابر سے مراد وہ لوگ ہیں جو عمر اور علم میں بڑے ہوں، انسان کو چاہیے ان کے حقوق کا خیال رکھے، اہم معاملات میں رہنمائی لے، عزت و تکریم کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں میں رحم نہ کرے اور بڑوں کا مقام نہ سمجھے۔ سعودی عرب میں خاص طور پہ مائع زمزم جو ہے، زمزم کا پانی جو ہے آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ بہت ہی بابرکت پانی ہے۔ حدیث اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل آئے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اور یہ حدیث جو ہے زمزم کے پانی کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ وغیرہ کو دھونے کے لیے اس پانی کو خاص کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پانی جو ہے بابرکت بھی ہے اور بہترین کھانا بھی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمزم بابرکت ہے، یہ بہترین کھانا ہے اور بیماروں کے لیے اس میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس جب زمزم پیتے تو یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا، وسیع رزق کا اور بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ امام ابن عربی جو ہے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے اس کی نیت صحیح ہو، زمزم کے پانی کی فوائد قیامت تک موجود رہیں گے، لازم ہے۔ اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، لوگوں کو بتانے کے لیے تجربے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور تجربے کرنے والوں کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کھجور کے درخت اور زیتون کے درخت پہ بھی کہا گیا کہ یہ درخت جو ہیں بابرکت ہیں۔ دودھ بھی برکت والی غذا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جسے اللہ کھانا کھلائے تو وہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال، ہمیں سے بہترین کھانا عطا فرما۔ جسے اللہ دودھ پلائے تو وہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال، ہمیں سے زیادہ عطا فرما، بے شک دودھ کے سوا کوئی چیز بھی کھانے پینے سے کفایت نہیں کرتی۔ اور امام قرطبی نے فرمایا کہ دودھ میں زیادتی کی دعا اس کے خوش ذائقہ خیر و برکت کے لبریز ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح جو لوگ روزہ جب رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو سحری کھانا جو ہے وہ بھی باعث برکت ہے۔ کہا گیا کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں سنت کی پیروی بھی ہے اور اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے۔ عبادت میں تقویت ملتی ہے، ذہنی آسودگی حاصل ہوتی ہے اور بھوک ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی سائل آ جائے اسے کھانا کھلایا جا سکتا ہے، مزید برآں اس میں ذکر اور دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ اگر طلب نہ بھی ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی پیو، کیونکہ اللہ اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی بہت ہی باعث برکت ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پہ اس کے روزے فرض کیے۔ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا وہ بہت زیادہ اجر سے محروم رہ گیا۔ لیلۃ القدر جو ہے خصوصاً اس کا ذکر کیا گیا کہ باعث برکت ہے کہ ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان میں ہے، ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم جو ہیں ڈرانے والے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا
کہ قدر کی رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. ليلۃ القدر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ برکات اور اجر و ثواب کی بارش نازل فرماتے ہیں. مکہ مدینہ جو ہے یہ بھی بابرکت جگہوں میں سے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تو نے مکہ میں برکت رکھی، اسے دگنی برکت جو ہے مدینہ میں ڈال دے. تو ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے مختلف کاموں کے نتائج کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسانوں کی بہبود کے لیے اضافہ کیا. لیکن اگر ہم یہی سمجھیں کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ انسانوں کی اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی پبلک ریلیشن سے، اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے ہوتے ہیں تو بہت بڑی خام خیالی ہے. اور خاص طور پہ یہ کہ لیکن اس کی 2 شرائط ہیں. ایک شرط جو ہے وہ ایمان کی کیفیت ہو، دوسری شریعت جو ہے تقوی ہو. تقوی جو ہے ہر دم اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اتباع کا نام ہے. امر میں بھی اور معروف میں بھی، نہی عن المنکر میں بھی، ہر چیز میں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں. اور یہ دل کی کیفیت ہے کہ ہم وقت اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دیا جائے. اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی ہم دعا کیا کریں ہر چیز کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن کو اس چیز کے لیے کھول دے، اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو عنوان ہے تاکہ اس سے ہمارا بھی اللہ سے تعلق ہوگا کہ ہم اپنے محنت بھی کریں گے لیکن اللہ سے برکت کی دعا کریں گے ہر کام کے اندر. تو اپنے اہل و عیال میں ہیں یا ہمارے وقت ہے یا ہمارا رزق ہے، ان سب چیزوں کے اندر یہ کھانا ہے اور جو ایلیمنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس محفل میں ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے انتظام کیا ہے اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں، کسی طرح بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جائز حاجات کو پورا کرے. ان کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر دین کے جو مسائل ہیں کہ لوگ دین پہ وہ عمل نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، انہیں اچھا دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گھروں میں برکت اور رحمت نازل کرے. اور جو لوگ بھی وفات پا چکے ہیں، ہمارے بزرگ احباب و خصوصاً والدین جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی، ایسے تعلیم دینے کی توفیق دے، ایسی تربیت کی توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کہ صدقہ جاریہ ہونا جو ہے وہ اس وقت انسان کو فائدہ دے گا جب اس کے اپنے عمل ختم ہو چکے ہوں گے، اور وہ چیز جو ہے وہ فائدہ دے گی. تو یہی چیز جو ہے بہترین ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ صحبہ اجمعین.